اسلام آباد ہائی کورٹ میں اظہر میشوانی کے 2 لاپتہ بھائیوں کی بازیابی کا کیس، تحریری حکم نامہ جاری۔ 6 جون سے لاپتہ اظہر میشوانی کے بھائیوں کا کچھ پتہ نہ چل سکا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے حکومتی اداروں کی بے حسی کو افسوسناک قرار دے دیا۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے 1 صفحے کا تحریری حکم جاری کیا۔ حکم نامے کے مطابق ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے بتایا، توقع ہے اٹارنی جنرل اس معاملے پر وزیر اعظم سے ملیں گے۔ حکومت کی جانب سے عدالت کے سامنے کمزور جواب دیا گیا۔ فریقین کی طرف سے اس معاملے میں بے حسی افسوسناک ہے۔ پاکستان کے عوام کی نمائندگی عوام نہیں خاندان کر رہے ہیں۔ وزیر خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب، کہتی ہیں کہ ہم جمہوریت کو بچانے کے لیے حکومت کا حصہ ہیں، وفاق کی ذمہ داری ہے وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے۔ پاکستان دنیا کا آخری ملک ہے جہاں جاگیردارانہ نظام موجود ہے، ہم بڑی بے شرمی سے اس نظام کو جمہوریت کہتے ہیں۔ اسمبلی میں کسان کی نمائندگی جاگیردار کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے کہ ہمارے ملک کے خزانے میں صرف 9 ارب ڈالرز ہیں، سمت درست ہو تو ہماری قوم سب کو پیچھے چھوڑ دے گی۔ ہمیں دشمنوں کی ضرورت نہیں، ملک کو کسی نے نہیں، ہم نے خود بگاڑا ہے، اسے ہم نے ہی ٹھیک کرنا ہے۔ بجلی کی قیمتوں میں اضافہ معیشت کے لیے درست نہیں، بجلی کی قیمتوں میں چند مہینوں میں بہتری نظر آئے گی۔ وفاقی وزیر رانا تنویر کی لاہور میں میڈیا سے گفتگو، بولے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، یہ جو انتشار پھیلا ہے یہ 2014 سے ہے، سازش ہوئی تو ہر چیز تباہی کی طرف چلی گئی۔ معیشت بحال ہوگی تو فائدہ عام آدمی کو پہنچے گا اور مہنگائی کم ہوگی۔ یوٹیلیٹی سٹورز کی ریسٹرکچرنگ کر رہے ہیں، اس میں بہتری لا رہے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام 100% صحیح لوگوں کو نہیں مل رہا، سبسڈی کو حقدار تک پہنچانے کے لیے شفاف لا رہے ہیں۔ بیرسٹر سیف نے یوٹیلیٹی سٹورز کی ممکنہ بندش غریب دشمن پالیسی قرار دے دی۔ اپنے بیان میں مشیر اطلاعات کے پی نے کہا، مینڈیٹری حکومت مہنگائی کے سطح عوام کا ہر ریلیف ختم کر رہی ہے، غریب عوام پر خرچ کرنے کے لیے خزانہ خالی ہے اور حکمران اپنی شاہ خرچیاں ختم نہیں کر رہے۔ جعلی فارم 47 کی حکومت زیادہ دیر نہیں چلے گی۔ 2018 کے انتخابات دھاندلی زدہ تھے، ایک مصنوعی شخص کو وزیر اعظم بنایا گیا۔ صوبائی وزیر سندھ شرجیل میمن کی ایوان پی ٹی آئی پر تنقید، کہا مصنوعی وزیر اعظم نے ملک کا حشر کیا، غلط پالیسی سے ملک کی حالت خراب کی۔ پاکستان میں پہلی بار آئینی طور پر حکومت کو ہٹایا گیا۔ پی ٹی آئی کی حکومت میں ایک منصوبہ نہیں گنوا سکے، ایک نوکری دی نہ ہی ایک گھر دے سکے۔ بلاول بھٹو نے سندھ میں 30 لاکھ گھر بنا کر دکھا دیے۔ حضرت سید علی بن عثمان الحجویری رحمۃ اللہ علیہ المعروف داتا دربار کے 981ویں عرس مبارک کا آغاز۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے دربار شریف پر چادر پوشی کی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب میں صوبائی وزیر بلال یاسین، سیکرٹری اوقاف طاہر رضا بخاری سمیت دیگر سماجی شخصیات کی بھی شرکت۔ 3 روزہ تقریبات کا آغاز تلاوت کلام پاک اور ہدیہ نعت سے ہوا۔ ملک کی ترقی، خوشحالی اور امن کے لیے خصوصی دعا کی گئی۔ زائرین کی کثیر تعداد روحانی فیوز و برکات سمیٹنے میں مصروف۔ اندرون ملک کے ساتھ بیرون ملک سے بھی داتا صاحب عقیدت مند عرس میں شرکت کے لیے پہنچ گئے۔ ناراضی کے نام پر دہشت گردی کی اجازت کسی صورت نہیں دی جا سکتی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی داتا دربار کے باہر گفتگو، بولے اگر ملک میں سیاسی عدم استحکام نہ ہوتا تو آج ہم G20 میں شامل ہوتے۔ بدقسمتی سے اب ہم ابتدائی 50 معیشتوں میں بھی شامل نہیں، اب رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ نواز شریف کی سربراہی میں ملک کو معاشی قوت بنائیں گے۔ مانسون کا ایک اور طاقتور سسٹم بارشیں برسانے کے لیے تیار، کل سے طوفانی بارشوں کی پیشگوئی۔ بلوچستان اور پنجاب میں بادل برسیں گے، اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور میں تیز بارشیں ہوں گی، کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ، تھرپارکر سمیت سندھ میں بھی بھرپور برسات کا امکان۔ خیبر پختونخوا، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کہیں کہیں بارش متوقع۔ بارشوں کا نیا سسٹم 29 اگست تک جاری رہے گا۔